السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، الحمدللہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عید کی رات کی فضیلت، عید کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب، اس سلسلے میں ایک نشست پیش کی گئی تھی، اور آج ہم آپ کی خدمت میں اسی سلسلے میں آخری نشست پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے یہاں پر آج عید الفطر ہے وہ بھی ہمارے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، سنیں، تاکہ آئندہ زندگی میں انہیں انہی پر عمل کرنے کے لیے آسان ہو جائے، اور ابھی سے ان کے پاس معلومات موجود ہوں جس کے نتیجے میں اور جس کی روشنی میں آئندہ وہ عمل کر سکیں۔ اور جن لوگوں کا آج 30واں روزہ ہے اور آج انشاءاللہ ان کے یہاں پر عید کی رات ہوگی، تو ان کے لیے بھی ہماری باتیں جو عید کی رات کے تعلق سے ہے ان کے لیے بڑی ہی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ آئیے آپ کی خدمت میں اسی سلسلے میں کچھ اور اہم معلومات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، عید چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں عیدوں کی رات میں عبادت کی بڑی فضیلت احادیث سے منقول ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی فضیلت عید الفطر کی رات انعام والی رات ہے۔ عید الفطر کی رات یہ انعام والی رات ہوتی ہے۔ رمضان مبارک کے اختتام پر آنے والی یہ شب یعنی عید الفطر کی رات، یہ ایک بابرکت رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ملنے والی رات ہے۔ چنانچہ حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، یعنی انعام کی رات، جائز کہتے ہیں انعام کو، لہذا عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام ملنے والی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین اجر ملتا ہے، بہترین بدلہ ملتا ہے، بہترین صلہ ملتا ہے، لہذا سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3421، شعب الایمان حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسری فضیلت سنیے، عیدین کی رات میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ ابن ماجہ میں روایت موجود حدیث نمبر 1782، من صلی لیلۃ الفطر والاضحیٰ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ طبرانی اوسط حدیث نمبر 161۔ لہذا اس رات میں عبادت کرنے کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ جس نے عیدین کی رات کو ثواب کی امید میں، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں روزہ رات میں عبادت کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مرنے نہیں دیں گے جس دن سارے دل مر جائیں گے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو عید کی رات کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں اور اس رات کو بھی عبادت میں گزارتے ہیں۔ تیسری فضیلت بیان کرنے جا رہے ہیں کہ عیدین کی شب میں عبادت کرنے والے کے لیے جنت کا واجب ہو جانا یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ
عبادت کے ذریعے زندہ کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی رات یعنی عید الاضحیٰ کی رات، اور لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی رات۔ لہذا من احیا اللیالی الاربع وجبت له الجنة لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر، اخرجہ ابن عساکر فی تاریخہ۔ لہذا یہ ایک ابن عساکر کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ لہذا الترغیب والترہیب کی روایت میں 5 راتیں ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے 4 راتیں تو یہی ہیں جو ذکر کی گئیں، اور 5ویں رات شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اس میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ من احیا اللیلہ الخمس وجبت له الجنة لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان، الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 1656 میں یہ روایت موجود ہے۔ میں مختصر طور پر جلد بازی میں آپ تک یہ پیغام پہنچانے جا رہا ہوں، تو آخر میں ایک اور فضیلت سنیے کہ چوتھی فضیلت کیا ہے۔ عیدین کی شب میں کی جانے والی دعا واپس نہیں کی جاتی، یعنی جو کوئی بھی عید الاضحیٰ کی رات میں، عید الفطر کی رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں، وہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، یعنی سب سے پہلی رات جمعہ کی رات ہے، جو کوئی بھی جمعہ کی رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری رات رجب کی پہلی رات کو بھی اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، واپس نہیں کرتے۔ شعبان کی 15ویں شب تو اس یعنی 15ویں تاریخ کے پہلے جو رات ہوتی ہے جس کو 15ویں شعبان کہتے ہیں، تو 15ویں شعبان کی رات کو بھی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، لیلۃ الجمعہ وأول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلۃ العیدین، مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 7927، مصنف عبد الرزاق یہ کتاب ہے، لہذا اس میں یہ روایت موجود ہے۔ لہذا بعض حضرات جو ہیں ان روایتوں کو مانتے نہیں ہیں اور ان پر ضعف کا الزام لگاتے ہوئے اور ضعیف قرار دیتے ہوئے ان پر عمل نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس سلسلے میں کہیں گے کہ دیکھیے، جہاں تک ضعیف روایت کی بات ہے، جہاں پر یہ اعمال کے بارے میں آتی ہے اور فضائل کے سلسلے میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو ان پر کسی بھی اہل علم نے، کسی بھی محدث نے اس پر نقطہ نہیں اٹھایا ہے، اور یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان روایت کو رد کیا جائے، ان روایت کو نہیں مانیں گے، ان روایت پر عمل کرنا فضول ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی بات کسی بھی محدث نے، کسی بھی اہل علم نے نہیں کہی ہے۔ ہمارے یہاں پر ہم اس کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ان روایتوں کو مانتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو نہیں جاگنا چاہتا ہے وہ نہ جاگے، لیکن ان روایتوں کو دھتکارنا، نعوذ باللہ، ان روایت کو جھوٹا کہنا، نعوذ باللہ، ان روایت کو ضعیف سمجھ کر ان کو کمتر سمجھنا، یہ اس کے ایمان کے نہ ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کے ایمان کی کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ جس کا ایمان کمزور ہے، جس کا ایمان اللہ کے نبی پر پکا نہیں ہے، وہ ایسے الزامات لگا کر
کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو ضعیف قرار دے کر اس کو کمتر سمجھتا ہے اور اس کے اپنے علم کو اس کے اوپر فوقیت دیتا ہے، اپنے علم کو اور اپنے گمان کو اور اپنے خیالات کو، اپنے سوچ کو وہ حدیث سے براتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو حدیث کا ادب کرنے والے بنائے، حدیث کے درجوں کو، حدیث کے مراتب کو، حدیث کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو بھی اس عید کے ذریعے سے خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے ساتھ رحمت کا، مغفرت کا معاملہ فرمائے، جنہوں نے آج عید منائی اور جو کل عید منانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس عید کو اجر و ثواب کا، رحمت کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب جو ہیں ہم سب ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، چاہے عید کہیں پر جو ہے آج ہوئی ہو چاہے کل ہونے والی ہو، سب مسلمان ہیں، سب نے جو ہے حدیث پر عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبولیت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔